زندہ باد 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 زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیضان فردوس کے سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نئے واقعے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بڑا عجیب واقعہ ہے. قصور کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے. سنیں گے تو آپ کو غم تکلیف ضرور ہوگی. ایک باکردار باخلاق انسان کو اس کا بڑا غم ہوتا ہے. سنیں واقعہ کیا ہے. قصور کے اندر ایک عورت نے اپنے بچے کو اٹھایا، چھوٹی سی صرف 2 دن کے بچی ہے، اٹھایا اور اس کے گلے میں ایک رکا ڈالا اور وہاں جا کر ایک پھٹا جو پڑا ہوا تھا، برف کا تھا، شاید یہ پیچروں والی دکان تھی، اس کے سامنے پھٹا پڑا ہوا تھا، اس پہ رکھ کر وہ چلی گئی. اور قریبی ایک لڑکا نوجوان وہ سویا ہوا تھا. صبح کا وقت ہوا، وہ نوجوان بیدار ہوتا ہے، وہ دوڑ پڑتا ہے گھر کی طرف. وہ بچی کی طرف نہیں دیکھتا، وہ گھر کی طرف چلا جاتا ہے اور گھر والوں کو بتاتا ہے. پھر محلے کے لوگ نماز پڑھ کے جب واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک بچی ہے، 2 دن کی ہے تقریباً، اور اس کے گلے کے اندر ایک رکا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے. علامہ صاحب وہاں کے جو مولانا صاحب ہیں، اس کے نام یہ خط لکھا ہوا تھا کہ دیکھو میرے خامد نے مجھے یہ دھمکی دی تھی، میری پہلے بھی 6 بیٹی ہیں، اس نے کہا تھا اگر 7ویں بھی بیٹی ہوئی نا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گی. خدا کے لیے یہ میری بچی اعلان کر کے کسی کے حوالے کر دے، اگر کوئی بچی لینا چاہے تو وہ یہ بچی لے سکتے ہیں، میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں. وہ وہاں چھوڑ کر بچی کو گھر چلی گئی. یہ قصور کے اندر جب واقعہ پیش آیا، میں جب یہ واقعہ پڑھ رہا تھا یا سنا بھی ہے میں نے، تو دل میرا جو ہے نا دہل گیا کہ یار میں کس معاشرے میں رہ رہا ہوں جہاں بیٹی پیدا ہونے پر گھر والے ناخوش ہو رہے ہیں. ذرا اس آدمی سے اتنا سوال میرا یہ ہے، کیا اس عورت کے اختیار میں ہے کہ وہ بچہ جنے؟ کیا اسی کے اختیار میں ہے وہ بیٹی جنے یا بیٹا جنے؟ بھائی اس کے اختیار میں نہیں ہے. اسی لیے کئی بہنوں کے گھر اجڑ گئے، کئی عورتوں کے گھر اجڑ گئے کہ ان کے گھر میں بیٹا نہیں ہوتا، بیٹیاں ہوتی ہیں. اور یہ ظالم معاشرہ ان کو گھروں سے نکال دیتا ہے. وہ کم عقل لوگ سوچتے ہی نہیں کہ یار اس میں اس کا کیا قصور ہے، اس عورت کا کیا قصور ہے، کیا اس کے ہاتھ میں ہے بچہ جنے یا بچی جنے؟ دینے والی خدا کی ذات ہے تو آپ بات اس پر کر رہے ہیں. کتنا ظالم معاشرہ یہ ہے کہ بچی کے پیدا ہونے پر ناخوش ہو. اس ظالم کو پتہ ہونا چاہیے میری بھی بہنیں ہوں گی، اگر وہ کسی کے گھر میں جائیں گی، اگر وہ اس طرح کی دھمکی دے تجھے کتنی تکلیف ہوگی. وہ عورت اپنا گھر بچانے کے لیے کہیں مجھے طلاق نہ ہو جائے، اسے پتہ تھا اگر طلاق ہو جائے یہ ظالم معاشرہ طلاق یافتہ کو قبول ہی نہیں کرتا. اور اس معاشرے میں زانی عورت کو قبول کر لیا جاتا ہے، بدکار عورت کو قبول کر لیا جاتا ہے، نہیں کیا جاتا تو طلاق یافتہ کو قبول نہیں کیا جاتا. اس معاشرے میں ہو رہا ہے. اس معاشرے میں وہ سارا دن ڈانس کرنے والیوں کو بہت سے لوگ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، ان کے ساتھ نکاح. حالانکہ بد کردار زیادہ وہ ہے، وہ بد کرداروں کے ساتھ بھی نکاح ہوتے دیکھے، زانیہ کے ساتھ بھی نکاح ہوتے دیکھے، اور نہیں کرتے تو لوگ تو پھر طلاق یافتہ. پتہ ہے ہمارا معاشرہ، اس عورت کو پتہ تھا اگر میں اپنی بچی کو پاس رکھتی ہوں گھر سے طلاق ملے گی اور کوئی قبول کرنے والا بھی نہیں ہوگا. جب اس اگلے آدمی کو پتہ چلے گا کس کی تو پہلے ہی 7 بیٹی ہیں اور اس معاشرے کے اندر ہے. اور اتنا ظالم معاشرہ بنتا جا رہا ہے اور اتنے ہم سنگ دل ہوتے جا رہے ہیں. میں نے بارہا آپ کو ایک حدیث پاک سنائی تھی. سرکار نے فرمایا لوگوں سن لو، میں محمد بیٹیوں والا ہوں اور اپنی بیٹیوں کی عزت اور احترام کرو، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اس حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے. اور سرکار نے یہ بھی حدیث بیان کی کہ اپنی بچیوں کی پرورش کر کے اور جو بیاہ دے گا اس کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اس ظالم آدمی کو اتنا سوچ لینا چاہیے کہ میں جس عورت کو یہ دھمکی دے رہا ہوں وہ میری بیوی ہے اور اس کے اختیار میں نہیں ہے. اتنے بدعقل بے وقوف لوگ بھی اس معاشرے میں پڑے ہوئے ہیں. ہماری حکومت کو چاہیے اس بات پر بھی کوئی ایکشن لینا چاہیے کہ بیٹیوں کی وجہ سے کتنی بیٹیوں کو طلاق ہو جاتی. اگر گھر میں بچی پیدا ہوئی تو گھر والی کو طلاق دے دے کہ تیرے تو ہاں ساری بیٹیاں پیدا ہو رہی، بیٹا کیوں نہیں پیدا کرتی تو؟ ہاں اس نے مشین لگائی ہوئی ہے، اس کے اختیار میں ہے کہ وہ خود بچیاں پیدا کرے یا بچے پیدا کرے. دینے والی وہ ذات ہے، چاہے تو نواز دے بچے کے ساتھ، چاہے تو بچی کے ساتھ نواز دے. اور یہ ظالم معاشرہ اس عورت پہ ڈال دیتا ہے جو اس گھر کی ملکہ بن کر آئی ہے. اور یہ معاشرہ پتہ کیا چاہتا ہے کہ ہماری بیٹیاں ہمیشہ خوش رہیں، اور کسی کی بیٹی کو گھر میں خوش نہیں رکھتے.
اور بھائی جو کسی کی بیٹی کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو کیسے خوش دیکھ سکتے ہیں؟ سب سے بڑا بیوقوف آدمی وہ ہے جو گھر میں بچی پیدا ہو اور گھر والی کو کہے کہ تو بچیاں کیوں جنتی ہے۔ اس کم عقل کو اتنا پتہ ہونا چاہیے بچی جننا اس کے اختیار میں نہیں ہے، بچے جننا اس کے اختیار میں نہیں ہے، بیٹے جننا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ مالک ہے، چاہے تو بیٹیاں عطا کرے چاہے تو بیٹے عطا کرے۔ اور کتنی بہنیں آج اس لیے ظلم کے اندر زندگی بسر کر رہی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم سارے اٹھائیں گی، ان سے بات کریں گی، طلاق دے دیں گے، میرا معاشرہ مجھے قبول نہیں کرے گا۔ اگر اس معاشرے کو پتہ ہو نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ طلاق یافتہ ہے، اور سرکار کی ایک زوجہ کے علاوہ اکثر زوجہ جو تھی وہ طلاق یافتہ تھی، حضرت ام عائشہ صدیقہ کے علاوہ شادی شدہ عورتوں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا، جن کو طلاق ہو گئی تھی وہ بعد میں سرکار نے ان کے ساتھ نکاح کیا، اور اس معاشرے کو بتانے کے لیے کہ اس عورت کو قبول کیا جائے جس کو طلاق ہو جاتی ہے، اور یہ معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ اپنی بیٹیوں کو خوش دیکھنے والے دوسروں کی بیٹیوں کو کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ دل خون کے آنسو روتا ہے یار ایسے واقعہ پڑھ کے۔ اس ماں کے دل پہ کس طرح تکلیف ہوتی ہوگی، کچوکے لگتے ہوں گے، تیر برستے ہوں گے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچی کو کسی کے حوالے کر کے جا رہی ہے۔ اور پھر وہاں جب اعلان ہوا مسجد کے اندر، جوک در جوک لوگ آئے کہ ہمیں یہ بچی عطا کر دو، ہمیں بچی دے دو، یہ ہمیں بچی دے دو۔ ظالموں، تمہیں اگر اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اور تمہیں انہیں کی قدر ہی نہیں ہے، جو تیرے لیے میرے محبوب نے فرمایا بیٹی گھر میں آتی ہی رحمت بن کے، وہ ظالم اگر تمہیں رزق مل رہا ہے تو انہیں بیٹیوں کے صدقے میں ڈراؤ، تو ان کی اچھی پرورش کرو، ان کو پال۔ رازق اللہ تعالیٰ ہے، وسیلہ اللہ تعالیٰ بنائے گا، تو کوشش تو کر، کیا تیرا معاشرے میں نام کٹ جائے گا اور لوگ تمہیں برا بھلا کہیں گے کہ بھی اس کے گھر میں بیٹیاں ساری؟ کیا سرکار کی بیٹیاں نہیں تھی؟ سرکار تک وہ بیٹا نہیں تھا، سب وصال ہو گئے، سب کا جتنے بھی بیٹے تھے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سب کا وصال ہو گیا تھا۔ بیٹیاں زندہ رہی ہیں نا، یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ بیٹیاں ہوں تو پھر بھی انسان کو فخر کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں رحمت دی ہے، اس رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے گا۔ اور یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ کہیں باپ بیٹی کو مار رہا ہے، کہیں بیٹا ماں کو مار رہا ہے، اور کہیں بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے۔ یہ کس معاشرے میں ہم کتنے بد اخلاق ہو گئے، بد کردار ہو گئے، اور ہمارا کردار کس طرح گھٹیا ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ اور ہم اس عورت کی طرف دیکھ کر جس طرح وہ کرتے ہیں ہم بھی ویسا کرنا شروع کر دیے۔ تو تمہارے سامنے تمہاری نبی کی تعلیم ہے، تمہارے سامنے تمہارا قرآن ہے، غیر نہیں ہے، کیوں دور جاتے ہو قرآن سے؟ طرف نہ دیکھو، غیروں کی نکالیاں نہ کرو، غیروں کے طریقوں پر نہ چلو، غیروں کو فالو نہ کرو۔ فالو کرنا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو کرو۔ تمہارا رہبر بھی وہی ہے، تمہارا رہنما بھی، تمہارا کل قیامت کے دن شفاعت کرنے والی ذات جو ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں اپنے معاشرے سے درخواست کرتا ہوں، اپنی بہنوں سے درخواست کرتا ہوں، اپنی ماؤں سے درخواست کرتا ہوں، جو تمہارے گھر میں بیٹی آتی ہے جس کو بیاہ کے لاتے ہو، وہ اب تمہاری بیٹی ہے۔ جب تمہاری بیٹیاں گھر سے چلی جاتی ہیں، جو کسی کی بیٹی لے کر آتے ہو، اب وہ تمہاری بیٹی ہے، اس کو ویسے پیار دو جیسے کہ اپنی بچی کو دیتے ہو۔ اور یہ عجیب فلسفہ ہے کہ اپنی بیٹی رہے تو خوشی رہے، اور کسی کی بیٹی کو گھر میں خوش نہیں رہنے دینا۔ اور اس ظالم معاشرے کے اندر عورت کی دشمن ہے، یہاں مرد نہیں ہے، عورت کی دشمن ہے۔ مرد تو سارا دن فیکٹری میں بھی کام کر کے اپنی بچی کا پیٹ پالنے کی کوشش کرے گا، لیکن کچھ ظالم ہوتے ہیں اس طرح کے جو دھمکیاں دیتے ہیں، اور پھر بہنیں طلاق سے بچنے کے لیے، کہیں زمانے میں میرا نام داغدار نہ ہو جائے، اسے بچنے کے لیے وہ ایسے قدم اٹھاتی ہیں۔ انہیں پتہ ہے میرا معاشرہ ہمیں قبول نہیں کرے گا، انہیں پتہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر طلاق یافتہ عورت کو قبول نہیں کیا جاتا، اور اس معاشرے میں کس طرح کی رسمیں چل پڑی ہیں دیکھنا۔ وہ اب تو لڑکی کو دیکھنے کے لیے وہ چلا پھرا کے دیکھتے ہیں، کیا یہ جانور ہے جس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا تم دیکھ رہے ہو؟ کب سے یہ باتیں دیکھنا شروع کی آپ نے؟ حالانکہ سرکار نے تو یہ تو نہیں فرمایا کہ عورت کو چلا کے دیکھو، بٹھا کے دیکھو، ایسے دیکھو۔ جس طرح جانوروں کو دیکھا جاتا ہے، آج کل عورتوں کو اس طرح دیکھتے ہیں، وہ رشتہ مانگنے کے لیے جو آتے ہیں۔ میں اس معاشرے کی اب کون سی بات تمہارے سامنے رکھوں؟ خدا کے لیے اگر گھر میں بیوی ہے
اگر بچیاں جان رہی ہے اس کے اختیار میں نہیں ہے، خدا کی قسم اس کے اختیار میں نہیں ہے، وہ میرے رب کے اختیار میں ہے، میرے رب کے اختیار میں ہے۔ اسے بیٹی دے یا بیٹا دے، اور اگر بیٹی ہو اسے بھی قبول کر، بیٹا ہو اس کو بھی قبول کر۔ آج لوگ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر خوش نہیں ہوتے ہیں، اور بیٹوں کے پیدا ہونے پر وہ کیا ہوتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے تیرا بیٹا کل جا کے یہی تمہیں قتل کر دے۔ 2 دن کراچی کا واقعہ ہے، ماں نے بیٹے کو صرف گھر سے پب چھوڑ کر بازار جانے کا کہا کہ بیٹے کی، میرے دوسرے بیٹے کی سالگرہ ہے، تیرے چھوٹے بھائی کی سالگرہ ہے، جا کے کیک لے کر آؤ۔ وہ کیک والے پیسوں کے ساتھ چھری اور ایک تھوڑا لے کر آتا ہے، اور ماں کے نماز پڑھتے تھوڑا سر میں مارتا ہے، اور وہ ماں زمین پہ گر جاتی ہے، اور پھر ماں کے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اس لیے کرتا ہے کہ ماں نے اسے کہا تھا کہ تو بازار جا اور پب جی چھوڑ دے، اور یہاں ماں کا قدر بھی یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ آپ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس معاشرے کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو بھی، مجھے بھی، اپنی اولاد کو بھی۔ اگر آپ کے گھر میں جو بہو ہے اس کی قدر کریں، جب آپ کسی کی بیٹی کی قدر کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ تیری بیٹی کے بھی گھر اچھی طرح بسائے گا، اور ان کے گھروں کے اندر ہمیشہ خوشیاں رکھے گا۔ تو اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک بھی کریں، اور دوسری بات یہ ہے اپنا خیال رکھیں، اور ان کا بھی خیال رکھیں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا، اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں۔